آج پارلیمان کے اندر جو غیر سنجیدہ گفتگو خواجہ آصف کی جانب سے کی گئی، باوجود اس کے کہ آج کوئی ہم یہاں پہ پارلیمان کے اندر کوئی پالیسی بناتے ہیں، ہمارے تحفظات پارلیمان کے حوالے سے، فارم 47 کے حوالے سے اور ان ایمنیز اور اس حکومت کے حوالے سے اپنی جگہ موجود، لیکن بلوچستان میں جو ٹرین حملہ ہوا جس میں ہمارے عام شہری سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے، چونکہ میرا تعلق یا ہمارا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے تو ہمیں پتہ ہے، ہم اس دکھ کو اور ان حالات کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر گزری ہوئی ہے، ہمارے لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو ان چیزوں کو ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے ایسے ان موقعوں کے اوپر آپ نے کنسنسس ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، ان موقعوں ان حالات میں یا ایسے واقعات میں آپ نے حکومت اور اپوزیشن کو ملا کے کوئی پالیسی دینی ہوتی ہے۔ آپ میڈیا کے تمام بھائیوں نے، دوستوں نے خواجہ آصف کی تقریر سنی اسمبلی کے فلور کے اوپر، ایک بھی اس نے کوئی تجویز پیش نہیں کی سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت اور جس کا سیاسی ٹریک 28 سالہ ہماری 29 سالہ جو جدوجہد رہی پاکستان میں تحریک انصاف کی، وہ پرامن رہی، اس کے باوجود آپ دہشت گردی کو دیکھیں، پولیٹیکل ایشو کے اوپر، پولیٹیکل معاملات پہ آپ ہمیں انوالو کریں، بالکل ہم مان لیں گے، لیکن یہ ہوتے کون ہیں جو ہمیں دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ آپ پاکستان کی 80% لوگوں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بیانیہ بنانے کے لیے اب ان کو باورتی خود آگے آنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرانا ہے یا جن لوگوں نے ان کے لیے بات کرنی ہے ان کو کوئی سنتا نہیں ہے۔ عطا تارڑ کو کون سنے گا؟ کس کے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ وہ عطا تارڑ جیسے فضول نالائق نکمے انفارمیشن منسٹر کو سنے گا؟ کیوں؟ کیونکہ پاکستانی قوم اس سے نفرت کرتی ہے، پاکستانی قوم اس کو پسند ہی نہیں کرتی، تو بالآخر نہ چاہتے ہوئے پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے، اور ابھی تو ٹاک شوز میں جا کے بات کر رہے ہیں، آج کل وہ خود کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کی بات کر رہے ہیں؟ میں خواجہ کس نے کی؟ کل ICPR کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ حکومت جو آپ کا بیانیہ ہے اور انڈین میڈیا کا بیانیہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیم پیج پہ بیانیہ ہے جعفر ایکسپریس پہ، تو کیا ہم نے کیا جعفر ایکسپریس میں تحریک انصاف کا کیا کردار ہے؟ کیا ہم نے بلوچستان کے حالات خراب کیے ہیں؟ کیا ہم نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ اس کے اوپر جنہوں نے ذمہ داری BLA نے جو ذمہ داری قبول کی ہے، کیا PTI نے کہا تھا کہ آپ جعفر ایکسپریس کے اوپر جا کے اٹیک کریں؟ کیا ہم نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اغوا کریں؟ دیکھیں، جدھر فلور ہوتی ہے وہاں پہ تنقید بھی ہوتی ہے۔ کیا جب APS کا معاملہ ہوا تو اس ٹائم کیا قوم نے تنقید نہیں کی؟ گو کہ جو APS کا واقعہ تھا جس میں بچے شہید ہوئے تھے ہمارے قوم کے، لوگ غمزدہ تھے، خفا تھے، کیونکہ قوم یہ نہیں چاہ رہی مزید کہ ایسے واقعات ہوں۔ اور دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے یہ ٹرین کا جس میں ہمارے جو شہری اور جو فوجی اس میں شہید ہوئے ہیں، یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ سنجیدگی کا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ تمام جماعتوں کو مل کے بٹھا کے اس ایشو کے اوپر جو دہشت گردی کی جو لہر خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں جو علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، پولیٹیکل جماعتوں کو قریب لایا جائے۔ یہ پاکستان کی سب سے مقبول، سب سے بڑی جماعت کو انڈیا کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، اور اب ہم انڈیا کی ہو گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے ڈان لیکس کی، جنہوں نے، آپ خواجہ آصف کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں کہ فوج کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہڈیاں نوچ رہی ہیں، یہ اس نے بولا تھا۔ آصف علی زرداری، اس نے کہا تھا کہ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے کہ نعرے مریم نواز نے لگوائے۔ اس سے وہ مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے اوپر جو نہیں چاہتا کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو، جو فوج اور عوام کے درمیان اس ٹائم جو خلیج بڑھ رہی ہے، اس کو اگر کوئی کم کر سکتا ہے تو وہ اس لیڈر کا نام عمران خان ہے اور تحریک انصاف ہے۔ صاحب بولیں گے اور محمود خان چکزئی صاحب بولیں گے، مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے خواجہ آصف صاحب کے رویے پہ۔ اس نے ایک لفظ بلوچستان پہ نہیں کہا،
اور اس نے آج پھر بھی پالیٹکس کی، جبکہ ابتدا میں ہم نے کہا کہ آج کا دن بلوچستان کے لیے خدا کا خوف کرو، کوئی سیریسنس شو کرو، آپ لوگوں کی وجہ سے بلوچستان کے آپ ہی حکومت میں ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، یہی آپ کا رویہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ریموٹ شو کرو، آپ سنجیدگی شو کرو، آپ لوگوں سے بات کرو، ہم ان کو کہتے ہیں بات کرو اور یہ بات سے کترا رہے۔ آج اس نے ایک لفظ بھی بلوچستان کے بارے میں نہیں کہا، جس کی میں سمجھتا ہوں بہت غیر نامناسب ہے۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو تقریریں تو لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو اس کا رویہ تھا سوچے نا، آج تقریریں تو بہت ہوئی، مطلب کی بات یہ ہے، میں نے تجویز آج دی ہے اور آپ کی وساطت سے پاکستانیوں نے اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھنا ہے، یہ فوج کی جنگ نہیں ہے، اور فوج نے منمانی نہیں کرنی ہے کہ جی میں ہی پالیسی وضع کروں گا اور میں ہی سرحدوں پہ اور ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کی جو ہے پالیسی مرتب کروں گا۔ یہ کام ملک کی مفاد میں ہونا ہے، یہ کام سیاستدانوں نے کرنا ہے، یہ کام پارلیمان نے کرنا ہے۔ اور میں نے تجویز دی ہے کہ آئے تمام سیاسی پارٹیاں اور فوجی قیادت بیٹھ جائے اور وہ پالیسی مرتب کرے جو 2 ماہ کے لیے نہیں ہو، 4 ماہ کے لیے نہیں ہو، گڈ اور بیڈ طالبان کی پالیسی نہیں ہو، آپ ان کو نکالنے کی پالیسی نہ ہو، یا چند ماہ بعد واپس لانے کی پالیسی نہ ہو۔ ایک پالیسی بناؤ کہ سے بگ نو ٹو ٹیررزم، دہشت گردی نامنظور، اور یہ ہر شکل میں نامنظور ہونی چاہیے، اور ہر قسم کی اور ہر وقت کی۔ آج جو پالیسی وہ 20 سال بعد بھی پاکستان کی ریاست کی وہی پالیسی ہونی چاہیے۔ یہ مصلحتوں کے تحت ہفتہ پالیسیاں تبدیل کرنا، یہ اس ملک میں امن، شانتی اور سلامتی کا باعث نہیں بن سکتی ہے۔ پاکستانیوں کو، ان کے بچوں کو، ہمارے شہریوں کو امن کی ضرورت ہے۔ بازاروں میں اور اسکولوں میں جب اپنے بچوں کو بھیجیں تو ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ واپس زندہ آئیں گے بھی نہیں، یا ان کا بھی عاشر APS کے بچوں کی طرح ہوگا۔ ٹرینوں میں جانے والے، شاہراہوں پہ، روڈوں پہ، موٹر ویز پہ جانے والے مسافروں کو یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ناکہ بندیاں کر کے ان کے شناختی کارڈ چیک کرے گا کہ نام میں کہیں حسین تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تب ہی کہیں جا کے ہم اس ملک میں امن لا سکتے ہیں، اور یہ آپ سب کی، ہر ایک کی یہ جنگ ہے۔ یہ جنگ فوج کی جنگ ہوتی تو فوج جیت چکی ہوتی، 24 سال سے لڑ رہی ہے۔ جب تک پاکستانی اس کو اپنی جنگ نہیں بنائیں گے یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے۔ بہت شکریہ۔ اچھا بلوچ صاحب، ایک سوال یہ بھی لے لیں کہ جہاں ریاست کا اپنا انٹرسٹ ہو، جیسے کہ ابھی یہ جو واقعہ پیش آیا، فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور اس میں دکھایا گیا فوری طور پر ریئیکشن ہے، لیکن پچھلے 5 ماہ سے پاکستان کے لوگ محاصرے میں ہیں، ان تک فوڈ نہیں پہنچ رہا ہے، ان تک ادویات نہیں پہنچ رہی ہے، وہاں بچے بلک کر